بسم اللہ الرحمن الرحیم من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت سے نواز دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ عزیز طلبہ، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے سبق نمبر 6 میں غالباً میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث کی اقسام اور ان کی تعریفات کو بیان کیا تھا۔ اسی ضمن میں مرسل اور معلق کی تعریف بھی بیان کی تھی۔ البتہ دونوں کی تعریفات کے بیان کرنے میں کچھ خلط ملط ہو گیا ہے، آپ اس کی تصحیح فرما لیں۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ آپ کے سامنے مرسل کی تعریف بیان کی گئی اور نام اور عنوان معلق کا دے دیا گیا۔ تو یاد رکھیے، معلق اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے شروع سے کوئی راوی محذوف ہو۔ یاد رکھیں، اول سند سے اگر راوی ساقط ہو، چھوٹا ہوا ہو، تو اسے معلق کہتے ہیں، اور اگر سند کے اخیر سے تابعی کے بعد کوئی راوی محذوف ہو، ساقط ہو، تو اسے مرسل کہا جاتا ہے۔ یہ میرے لیے بیان کرنا نہایت ضروری تھا۔ گزشتہ کل کے سبق میں خطبے کی عبارت آپ کے سامنے کچھ پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ کیا گیا تھا، جس کو بطور خلاصہ آج بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد حمد باری تعالی۔ اس میں الحمدللہ یہ جملہ اسمیہ ہے جو دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ تمام تعریفات، کوئی بھی حامد، کوئی بھی حمد کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی مکان میں، جگہ میں کرے، وہ اللہ کے لیے ثابت ہے اور طے ہے۔ اب چاہے کوئی حمد کرے تب بھی وہ محمود ہے، کوئی حمد نہ کرے تب بھی وہ محمود ہے۔ نحمدہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے کل بتلایا تھا کہ یہاں جملہ فعلیہ کا استعمال کیا گیا، اور وجہ یہ ہے کہ نعمت میں، اللہ کی نعمتوں میں تجدد ہوا کرتا ہے، حدوث ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حمد کے بیان کرنے میں بھی تجدد اور حدوث ہے۔ نستعینہ، استعانت، حمد کے بیان کرنے میں بھی استعانت، دیگر تمام امور دنیاویہ اور امور اخرویہ کے کرنے میں بھی اللہ کی استعانت اور مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر بندہ ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ تو یوں کہیے کہ یہ انسان اس بات کا اعتراف اور اقرار کر رہا ہے کہ وہ حول و قوت سے
اپنی تبری ظاہر کر رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ونستغفرہ، حمد کے بیان کرنے میں اگر کوئی چوک، خطا، قصور، نقصان ہے تو ہم اس سے استغفار کرتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ شرور انفس سے مراد سیئات باطنیہ اور گویا کہ مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تصنیف اور تالیف میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تصنیف اور تالیف میں اخلاص کے بجائے ریا اور سمعہ داخل ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، سیئات اعمال جیسے بتایا تھا کہ سیئات ظاہریہ مراد ہے۔ بہرحال من یہدہ اللہ، جسے اللہ ہدایت سے نواز دے، فلا مضل لہ، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیاطین انس اور شیاطین جن میں سے کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کی طرف سے جس کو ہدایت مل جائے، وصول الی الحق کی توفیق ہو جائے اور وہ مطلوب اور مقصود حق کو جو ہے پالے، اللہ جس کے لیے مقدر کر دے، اس کو پھر نہ تو شیاطین من الانس اور شیاطین من الجن کوئی بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے، بھلا اللہ کیوں گمراہ کرے گا؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول حق کی جو استعداد اور صلاحیت بخشی ہے، اب بندہ اپنے اختیار سے اس صلاحیت موہوبہ کو ختم کر دے، اس روشنی کو جو ہے بجھا دے جو دل میں فروزہ کی گئی تھی، اور وہ گمراہی کو ہی پسند کرے، حق بات کو ماننے اور سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر جب بندے کی طرف سے کسی فعل پر عزم پایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خلق فعل ہوتا ہے، پھر بندے کی طرف سے صدور فعل ہوتا ہے۔ تو جسے اللہ گمراہ کر دے، اس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے، اسی کی جو ہے کرتوتوں کے نتیجے میں، تو فلا ہادی لہ، انبیاء اور رسل، علماء، صلحاء میں سے کوئی اس کو جو ہے راہ راست پر نہیں لا سکتا، اس کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ جسے چاہے منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے، مطلوب تک نہیں پہنچا سکتے، مقصود تک اس کی رسائی نہیں کر سکتے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اب اس عبارت میں ایک بات سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ من یہدہ میں ضمیر بارز ثابت ہے، موجود ہے۔ اس کے برخلاف ومن یضلل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، عبارت کو بھی دیکھیے، من یضلل میں یہ ضمیر بارز موجود نہیں ہے، تو یہدیہ میں ضمیر بارز ثابت ہے، موجود ہے، اور یضلل میں غیر موجود ہے، اور یہ مشکات شریف کے اکثر نسخوں میں لکھی نہیں گئی ہے۔ تو یوں کہیے اس کا جواب یہ ہوگا کہ عمل بالجائزین، دو جائز باتوں پر عمل ہوا، یعنی ضمیر بارز کا لانا بھی جائز ہے اور ضمیر بارز کا حذف کرنا، ساقط کرنا بھی جائز ہے، تو عمل بالجائزین، دو جائز باتوں پر عمل کرنا ہوا۔ دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ماقبل میں جو افعال اور صیغوں کا استعمال ہوا ہے ان سب کا تعلق امور ظاہریہ سے تھا،
کہ جن کے وجود کا حکم غیر پر بھی لگایا جا سکتا ہے، بخلاف شہادت کے، اس لیے کہ شہادت یہ قلبی اور غیبی امر ہے جس کی حقیقت کو قائل اور شاہد کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے اشہدو میں بجائے جمع متکلم کے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا معبود بحق الا اللہ، حقیقی معبود اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ارباب شہود کی نظر میں نہ تو کوئی اللہ کے علاوہ معبود ہے، نہ کوئی مقصود ہے، اور نہ کوئی موجود ہے۔ شہادتاً یہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے ترکیب میں، اس لیے منصوب ہے، ایسی شہادت تکون للنجاة وسیلتاً ای سبباً لا علتاً، کہ وہ شہادت نجات اخرویہ کا سبب اور ذریعہ بن جائے اور جنت میں رفع درجات کا ضامن بن جائے۔ یہ رفع درجات اور نجات، یاد رکھیے جب بندہ اعمال صالحہ کا ارتکاب کرے اور افعال طالحہ سے اجتناب کرے، اعمال صالحہ کا ارتکاب کرے اور افعال صالحہ سے اجتناب کرے، تو یہ چیزیں علو درجات کا سبب ہوتی ہیں اور وقوع فی الدرکات سے مانع ہوتی ہیں، یعنی جنت میں اعلیٰ درجات کا یہ سبب بنے گا، اور وقوع فی الدرکات یعنی جہنم کے جو درکات اور طبقات ہیں اس میں واقع ہونے اور جو ہے داخل ہونے سے مانع بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان چیزوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو نوازیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ الذی بعثہ، کہ جن کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا۔ کیسے زمانے میں؟ وَطُرُقُ الْإِيمَانِ قَدْ عَفَتْ آثَارُهَا، وَطُرُقُ الْإِيمان میں واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ ایمان کے راستوں کے نشانات مٹ چکے تھے۔ وَخَبَتْ أَنْوَارُهَا، خبا یخبو، اور ایمان کی روشنیاں بجھ چکی تھی۔ وَوَهَنَتْ أَرْكَانُهَا، اور اس کے ارکان کمزور پڑ چکے تھے۔ وَجُهِلَ مَكَانُهَا، اور اس کی منزلیں مجہول ہو چکی تھیں، ناپید ہو چکی تھیں۔ اشہد ان محمدًا، محمد حمد ہی سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جس میں خصال حمیدہ جمع کر دی گئی ہوں۔
الذي اجمعت فيه الخصال الحمیدہ یا الذي يحمد مرة بعد مرة، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد کو اس کو وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل کیا گیا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف ہے، محمدن عبدہ ورسولہ، جو اللہ کے بندے ہیں اور ان کے رسول ہیں۔ عبدہ، عبد مضاف ہے، ہو ضمیر جس کا مرجع اللہ ہے، مضاف الیہ ہے، اور یہ اضافت تشریفی تخصیصی کہلاتی ہے۔ اضافت کرنے سے شرافت بھی پیدا ہوئی اور تخصیص بھی پیدا ہوئی، اضافت تشریفی و تخصیصی۔ جی، عبدہ اور رسولہ، یہاں پر عبد کو رسول پر مقدم کیا گیا ہے۔ فما وجہ التقدیم؟ آپ سوال کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ عبد کو رسول پر مقدم کیا گیا ہے، تو آپ ذہن نشی فرما لیں کہ مقام عبودیت یہ اعلیٰ ہے اور بہت ہی ارفع مقام ہے، بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ربوبیت کو کامل طور پر ادا فرمایا، تو آپ عبودیت کے اعلیٰ درجے پر ہیں اور اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ وَرَسُولُهُ، رسول اعلیٰ مراتب قرب اور اولا منازل حب، قرب کے جو مراتب ہیں ان میں جو اعلیٰ ہے، اور حب محبت کی جو منازل ہیں ان میں جو اولا ہے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ رسول یہ فرد اکمل ہے، الواصل الی المقام الافضل۔ بعض نے کہا کہ نبی اور رسول مترادفان، دونوں مترادف ہیں، مگر صحیح تر بات یہ ہے، صاحب مرقات المفاتیح نے یہ بات لکھی ہے کہ ان النبی انسان ذکر حر من بنی آدم اوحی الیہ بشرع وان لم یؤمر بتبلیغہ، کہ بنی آدم میں سے نبی اس شخص کو کہتے، اس مرد آزاد کو کہتے ہیں جس کی طرف شرائع کی وحی کی گئی ہو، اگرچہ اس سے تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا۔ فَإِنْ أُمِرَ بِهِ، اگر مامور بالتبلیغ ہو تو فرسول ایضا، تو وہ رسول بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر رسول نبی ہے، ہر رسول نبی، کل رسول نبی ولا عکس، اس کے برعکس نہیں ہو سکتا کہ ہر نبی رسول ہو۔ الذی بعثہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ کیسے زمانے میں بھیجا؟ ایسے زمانے میں جب کہ پوری انسانیت کو ایسے ہادی اور رہبر کی شدید ضرورت تھی۔ ایمان کے راستوں کے آثار، نشانات مٹ چکے تھے۔ ایمان کے راستوں سے مراد انبیاء اور کتابیں اور انبیاء کے متبعین، علماء، صلحاء، وخبت انوارها، اور اس کی روشنیاں، انوار بجھ چکے تھے، یعنی تعلیمات اور ہدایات
جنہیں انبیاء اور رسول لے کر آئے تھے دنیا فراموش کر چکی تھی، ان کو بھول چکی تھی، وہ فراموش کر دی گئی تھی۔ ایسا زمانہ تھا کہ اگر کوئی اچھی بات کی تلقین کرتا تو کوئی سننے کو روادار نہیں تھا۔ ایمان سے تنفر، معاصی کی کثرت، ظلم و جہالت کا اندھیرا پوری کائنات پر اس طرح پھیل گیا تھا کہ دنیاوی سعادت اور اخروی نجات کی وہ منزلیں ہی عام نظروں سے اوجھل ہو کر رہ گئی تھیں۔ ووہنت ارکانھا، اس کے ارکان کمزور پڑ گئے تھے۔ ارکان، اساس، بنیادی باتیں، توحید، نبوت، رسالت، ایمان بالبعث، ایمان بالقیامہ، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد نماز، زکوٰۃ اور تمام ہی عبادات اس میں داخل ہیں۔ وجہل مکانھا، اور اس کی منزلیں جو ہے تاریک ہو چکی تھیں، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ظلم اور جہالت کا غلغلہ تھا اور اپنا ڈیرا اس نے پوری دنیا پہ ڈال رکھا تھا۔ لوگ خالق کو چھوڑ کر مخلوق پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ بہرحال ہر طرح کی خرابیاں اور جناب عالی ہر طرح کے جو ہے معاصی اور گناہوں کی کثرت میں لوگ جو ہے مبتلا تھے۔ ایسے زمانے فشید صلوات اللہ علیہ وسلامہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہر طرح کی رحمتیں نازل ہوں اور آپ پر سلام ہو۔ آپ نے من معالمہا ما عفا، معالم معلم کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں علامت کے، کہ جو علامتیں اور نشانات مٹ چکے تھے آپ نے ان کو بلند کیا، غالب کیا اور انہیں جو ہے مضبوط کیا۔ وشفا من العلیل فی تائید کلمۃ التوحید من کان علی شفا، اور کلمہ توحید کی تائید اور تقویت کے سلسلے میں جو جہنم کے کنارے پر لگ چکا تھا، ایسے لوگ، ایسے بیماروں کو شفا بخشی۔ شفا یشفی، شفا، شفا فعل ماضی کا صیغہ ہے، من العلیل، من بیانیہ ہے اور بیان مقدم ہے۔ من کان علی شفا، یہ جو ہے شفا کا مفعول بھی ہے۔ وکنتم علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، لوگ معاصی کی وجہ سے اور کفر شرک کے دلدل میں پھنسنے کی وجہ سے بالکل جہنم کے اندر گرنے کے قریب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ایسے بیماروں کو شفا بخشی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طبیب العیوب اور حبیب القلوب تھے۔ یاد رکھیے، بڑا اچھا جملہ ہے، طبیب القلوب اور حبیب العیوب۔ دلوں کے امراض کا آپ علاج فرماتے تھے اور سب کے جو ہے محبوب بھی تھے۔ وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الْهِدَایَةِ، اور آپ نے ہدایت کے راستے کو واضح فرمایا۔ ہدایت یعنی الاہتداء الی المطلوب وسبیل الوصول الی المطلوب والمقصود، مطلوب اور مقصود تک پہنچنے کے جو راستے ہیں ان کو آپ نے واضح فرمایا۔ کس کے لیے؟ لمن اراد ان یسلکھا، ایسے لوگوں کے لیے جو اس راہ پر چلنا چاہے۔ گویا کہ بندے کا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہوتا ہے۔ یہاں پر یسلکھا ضمیر مؤنث لائی گئی تو وجہ یہ ہے کہ سبیل کا لفظ جو ہے وہ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی۔ وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَمْلِكَهَا، اور سعادت کے خزانوں کو ظاہر فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو
اسے اختیار کرنا چاہے۔ کنوز سعادت یعنی سعادات اخرویہ معنویہ، جیسے علوم، معارف اور اعمال صالحہ، اسی طریقے سے اچھے عمدہ خصائل، شمائل اور جتنی جو ہے باتیں ہو سکتی ہیں، یہ سب جو ہے سعادت کے خزانے کہلاتے ہیں۔ یہ سعادت کے ابدی اور سرمدی خزانے ہیں۔ جو اختیار کرنا چاہے ایسوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کو اور خزانوں کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔